السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ اپنی زندگی میں نیمبو کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو نیمبو کے کچھ فوائد بتاؤں گا جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے ہوں گے تو ان کو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ لیمو کے فوائد: یوں تو لیمو اپنے اندر بے شمار خاصیتیں رکھتا ہے اور ماہرین طبی اسے استعمال کے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو اس کے چند ایسے فوائد بتائیں گے جن سے اس سے پہلے آپ نے کبھی مستفید نہیں ہوئے ہوں گے۔ جسم کے اندرونی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ صبح بغیر کچھ کھائے پیے 1 کپ گرم پانی 1 لیمو ملا کر پینا جسم کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے۔ اس طرح لیمو کا استعمال پیشاب میں تیزی لاتا ہے، جس سے جسم میں موجود زہریلے مواد خارج ہوتا ہے، بلکہ لیمو جسم کے مدافع نظام کو بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، نظام ہاضمہ کے لیے مفید۔ پانی کے ساتھ لیمو پلا کر پیا جائے تو یہ جگر کی رطوبت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، جو کہ غذا کو ہضم کرنے کا بہترین عنصر ہے، جبکہ یہ غذا سے زہریلے مادے بھی خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، مچھروں کا دشمن۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ لیمو کو مچھروں کو بھگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے لیمو کا ایک ٹکڑا یا کاٹ کر اسے آدھے حصے میں کچھ لونگ رکھ کر اس کمرے میں رکھ دیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ مچھر کمرے سے غائب ہو جائیں گے۔ روم فریزر۔ لیمو کو عرق گلاب یا نیلے کے ساتھ مکس کر کے کمرے یا گھر میں چھڑک لیں تو اس کی تازہ خوشبو آپ کے سانسوں کو تر و تازہ کر دے گی۔ نمبر 5، سیب تازہ رکھیں۔ لیمو کی قطرے اگر کٹے ہوئے سیب یا ایوڈ کاٹ کر پلا دیتے تو یہ بہت دیر تک تازہ رہتے ہیں اور ان کا رنگ بھی براؤن نہیں ہوتا۔ نمبر 6، چوپنگ بورڈ کو صاف کرنے کے لیے۔ چوپنگ بورڈ کو لیمو سے صاف کرنے سے جراثیم ختم ہوتے ہیں، جبکہ آئندہ استعمال تک وہ ہائیجینک رہتا ہے۔ لیمو کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنا۔ اگر لیمو کو آپ زیادہ دیر تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے تازہ پانی بھر گلاس میں رکھیں۔ جگر کی صفائی۔ رواں سال کلینکل اینڈ ایکسپرٹ ٹیکنیکل بائیومیڈیکل اینڈ سائیکولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق لیمو میں نرجن نامی مرکب پایا جاتا ہے جو جگر کی صفائی کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ پوٹاشیم کا حصول کا ذریعہ۔ لیمو پوٹاشیم سے بھرپور غذا سے بھرپور بھرا ہوتا ہے، جس کے جسم میں موجودگی انسان نہ صرف دل اور دماغ کے مختلف امراض سے بچا رہتا ہے بلکہ یہ ہمارے اعصابی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ لیمو بلغم کے لیے۔ لیمو میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے استعمال سے گلے میں پھنسی بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر غرار کرنے سے گلے کو بھی تقویت ملتی ہے۔ آرتھرائٹس۔ لیمو میں موجود ازیک ایسڈ بڑھنے نہیں دیتی جو جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کمزور خلیوں کی بحالی۔ لیمو میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ الکحل اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے تباہ زیادہ کمزور ہونے والی خلیوں کو فوری بحالی میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے۔ قوت مدافعت۔ قوت مدافعت کو بڑھوتی کے لیے وٹامن سی ناگزیر ہے اور ایک لیمو میں 55% وٹامن سی ہوتا ہے۔ جلد کی تر و تازگی کے لیے لیمو کا جوس پینے جلد کی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیمو کو براہ راست جلد پر ملنے سے بھی اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کے لیے۔ لیمو کو آنکھوں کے گرد بنے حلقے کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قبض کشا کے لیے۔ لیمو کا جوس ہمارے نظام ہضم کو بہتر بنا کر قبض کو دفع کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے۔ لیمو کا رس بد ہضمی اور قبض سے متعلق مسائل کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیمو
خون کو صاف کرنے اور صفائی کی ایجنٹ طور پر کام کرتا ہے۔ لیموں آپ کی مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے معدے کو صاف رکھتا ہے۔ اپنے کھانے میں 2-3 قطرے شامل کیجیے۔ خیال رکھیں کہ لیموں دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے ہاضمے میں مدد ملے گی۔ بلڈ پریشر۔ لیموں کا رس پینا دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر، چکر آنا، متلی وغیرہ کو کنٹرول رکھتا ہے، کیونکہ یہ دماغ اور جسم کو سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے۔ جلن سے پڑنے والے داغ دھبے۔ اگر لیموں کا رس جلی گئی جگہ کے داغ دھبوں پر لگایا جائے تو جلن کے نشان ہلکے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ لیموں کو لونگ ایجنٹ ہے۔ یہ جلد پر جلن کو کم کر دیتا ہے۔ جلد کی دیکھ بھال۔ لیموں اسٹرک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جو مہاسوں کو علاج میں مؤثر ہو سکتا ہے۔ کٹے پھلوں میں پایا گیا وٹامن سی صحت مند جلد کی چمک کے لیے بہت اہم ہے۔ لیموں کا رس بھی مہاسوں اور ایکزیما کے مسائل کے جلد پر لاگو ہو گیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اینٹی ایجنگ علاج کے طور پر کام کرتا ہے اور جھریاں اور بلیک ہیڈ کو ختم کرتا ہے۔ بخار کے علاج۔ سردی لگنے اور بخار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن لیموں ایک مفید ہے۔ لیموں کا رس ایک شخص کو علاج کر سکتا ہے جو نزلے، زکام اور بخار سے متاثر ہو۔ یہ پسینے میں اضافہ کر کے بخار کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ دانتوں کی حفاظت۔ لیموں کا جوس دانتوں کی دیکھ بھال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تازہ لیموں کا رس دانتوں کے درد سے متاثرہ علاقوں میں لگایا جائے تو اس سے درد سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مسوڑھوں پر لیموں کا رس ملنے سے خون نکلنے کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ منہ کی بدبو اور مسوڑھوں سے متعلق دیگر مسائل کے علاج میں بھی مدد دیتا ہے۔ تھکن میں مؤثر۔ لیموں کے تیل میں دماغ کے سرگرمیوں کو متحرک رکھنے کی بھی خصوصیت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں یا توجہ مرکوز کر پا رہے ہوں، لیموں کے تیل کے 4 قطرے ایک پانی سے بھرے لیموں میں شامل کریں۔ سانس کے عوارض۔ لیموں کی مدد سے سانس سے متعلق امراض پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ سانس کے مسائل اور امراض میں مدد ملتی ہے۔ لیموں وٹامن سی کا ایک امیر ماخذ ہونے کے ناطے سانس کے اوضاع کے ساتھ نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ رنگت گوری کرتا ہے۔ جسم کے دیگر حصوں کی طرح چہرے پر بھی استعمال رنگ صاف کرتا ہے۔ لیموں میں موجود اسٹرک ایسڈ رنگت کو خون میں نکھار جاتا ہے۔ لیموں کا ایک سلائس کاٹ کر چہرے پر یا اس حصے پر ہلکا ہلکا ملیں جہاں رنگت کالی پڑی رہی ہو۔ 15 منٹ بعد منہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ہر ایک دن چھوڑ کر یہ عمل دہرائیں۔ اگر چہرہ پر کوئی چھوٹے یا کرٹ ہو تو وہاں لیموں نہ لگائیں۔ اس دوران کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو دھوپ سے بچے رہیں۔ کھیل مہاؤں سے چھٹکارا۔ لیموں میں موجود قدرتی اینٹی بیکٹیریل خصوصیت ایسے کیمیکل مہاسوں سے لڑنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک لیموں کو بیچ میں سے کاٹ کر پانی بہائیں، پھر اسے روئی پر نچوڑیں اور اس چہرے پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف دانے خشک ہو جائیں گے بلکہ اس سے جلد میں موجود بیکٹیریا بھی مر جائیں گے۔ یہ قدرتی ایکسیسائڈ ہے۔ لیموں کا استعمال سے جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ اس سے چہرے پر موجود مرد جلد نکل آتی ہے۔ اس میں پائی جانے والی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات چہرے کو شاد باد کرتی ہیں۔ جلد کو نرم بنانے کے لیے ایک لیموں کا 4 حصوں میں کاٹیں، ان کے ٹکڑے کو چینی سے ڈھک دیں۔ اب اسے آرام سے چہرے پر ملیں۔ روز نہ لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرے دھو لیں۔ آپ لیموں کا جوس پانی اور چینی ہم وزن ملا کر بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ بلیک ہیڈز ضرورت کرتا ہے۔ اگر آپ کے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں تو آپ کی جلد کے لیے لیموں بے حد ضروری ہے۔
چہرے کی جن جگہوں پر بلیک ہیڈز ہیں جیسے کہ ناک اور تھوڑی وغیرہ، وہاں لیموں کا عرق روئی پر لگا کر ملیں۔ رات بھر لگا رہنے سے صبح اٹھنے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ جوس کم مقدار میں اور صرف انہی جگہوں پر لگا چھوڑیں جہاں بلیک ہیڈز ہیں۔ متفرق فائدے: لیموں ساری انسانیت ذات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ لیموں میں 5 سے 6% اسٹرائک ایسڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ترش ذائقہ کا ہوتا ہے۔ لیموں کے مخصوص ذائقے کی بدولت کھانوں اور مشروبات جیسے کہ لیمون بنا کر اہم اجزاء کے ماہ کے صبح میں لیموں کا رس ایک گرم کپ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے سے آپ کا سارا دن مسترد رہ سکتے ہیں۔ فریج میں بس جانے والی بدبو کو ختم کرنے کے لیے لیموں کا رس سے کسی روئی یا صفحے کو بھگوائیں اور اس کے کچھ گھنٹوں کے فریج کے اندر چھوڑ دیں۔ اس دوران یہ بات یقینی بنائیں کہ کوئی بو پیدا کرنے والی چیز فریج میں نہ ہو۔ آپ بدنما ایلومینیم کے برتنوں کو اندرونی اور باہر سے چمکانا چاہتے ہیں تو لیموں کا آدھا کاٹ کر اس برتن پر ہر جگہ رگڑیں اور پھر کسی نرم کپڑے سے پوچھ دیں۔ آپ کو مہنگے سپر کی ضرورت نہیں جو چونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو لیموں کا رس کچھ مقدار میں فرش پر، دہلیز کے مقام اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسے کسی سوراخ یا درار میں اس رس کو ڈالیں جہاں سے چیونٹیاں آتی ہیں۔ آخر میں لیموں کو چھلکے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرون دروازے کے گرد رکھیں، چیونٹیاں دور جائیں گی۔ لیموں لال بیگ اور پسو وغیرہ کے لیے بھی آمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا رس چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کر لیں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتا ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ چہرے یا جسم پر شائیاں پڑ جانے پر لیموں کا عرق براہ راست متاثرہ حصے پر رگڑ کر 15 منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ یہ جلد کو جگمگانے والا ایک محفوظ اور مؤثر پھل ہے۔ آپ اپنے چہرے کو لیموں کے عرق سے دھوئیں تو یہ قدرتی کلینز کا کام کرتا ہے اور چند دن تک اس استعمال سے جلد میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ اگر اس سے میں خلجی اور خشکی نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے تو اس سے ریلیف کے لیے 2 چائے کے چمچے لیموں کے عرق کے مالش اپنے سر پر کریں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد 1 چائے کا چمچہ لیموں کا رس 1 کپ پانی میں ملائیں اور اس سے اپنے بال دھو لیں۔ اس عمل کو روزانہ اس وقت دہرائیں جب تک خشکی غائب نہ ہو جائے۔ چھوٹی خراشیں آ جانے پر ان پر کچھ قطرے لیموں کا رس ڈالیں یا روئی کو رس میں بھگو کر متاثرہ جگہ پر 1 منٹ تک کے لیے دبا کر رکھیں۔ اگر آپ نے مسود نجات کے لیے متعدد نسخہ آزمائے ہیں اور کوئی کام نہیں آیا تو اگلی بار روئی کے ذریعے لیموں کے رس کو براہ راست اس جگہ پر لگائیں۔ اس عمل کو اتنے دن دہرائیں جب تک لیموں کے عرق میں موجود تیزابیت اثرات سے معصوم مکمل طور پر تحلیل نہ کر دیں۔ گرم پانی میں لیموں کا عرق شامل کریں، اس میں اپنے سفید کپڑے بھگو دیں، کچھ دیر بعد انہیں معمول کی طرح نچوڑ کر دھو لیں۔ اس کے علاوہ آپ واشنگ مشین میں بھی بلیچ کی جگہ آدھا کپ لیموں کا جوس ڈال کر بھی برتن نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے سفید کپڑوں کو زیادہ سفید کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا رس کپڑے دھونے والے پانی میں ملا دیں، آپ کے کپڑے زیادہ جگمگانے لگیں گے۔ جب ان لیموں کی خوشبو بس جائے گی، سنگ مرمر کے فرش پر سے زنگ کی دھبوں کو ہٹانے کے لیے کھانے کا سوڈا داغ پر چھڑکیں اور اس پر کچھ لیموں کا رس ڈال دیں۔ اس جگہ کو کرڑے ذرے پڑنے پر 2 سوڈیم لیموں کا عرق ڈالیں۔ اس کے بعد صاف گیلے کپڑے سے اس جگہ کو صاف کر دیں، آپ کا فرش جگمگانے لگے گا۔ فرنیچر کو پالش کریں۔ اپنے گھر کے فرنیچر کے لیے گھریلو ساخت پالش تیار کریں جس کی مہم اشی اور لاگت قسم عام پالش کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بس لیموں کا رس نکالیں اور اسے زیتون کا تیل میں شامل کریں۔
हिलाने के बाद उससे महलों को कपड़ों पर डालकर अपने फर्नीचर को पॉलिश करें। आपकी कुर्सियों और मेज़ों की चमक को देखकर हैरान रह जाएंगे। पानी के नतीजे में नलकों को और शावर वगैरह पर नज़र आने वाले धब्बे पड़ जाएं और पत्थरें जम के मोड़ चलते चलते हैं, जिसकी सफाई के लिए एक लीमू काट कर उसे पानी नलके या शावर पर रगड़ें, जिससे नलका और शावर चमकने लगेंगे। लीमू को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखना है तो अगर लीमू आपको ज़्यादा देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो उस ताज़ा पानी भरें, गिलास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।